بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سامعین جمہور علماء امت 20 رکعت تراویح کو مسنون کہتے ہیں۔ جمہور علماء امت 20 رکعت تراویح کو مسنون کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں بھی جمہور علماء امت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر سامعین آپ یہ چند حوالے دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے پہلا حوالہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شارح مسلم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اعلم ان صلاۃ التراویح سنۃ باتفاق وہی 20 رکعۃ یسلم من کل رکعتین، کہ جان لیں کہ نماز تراویح تمام علماء کے نزدیک سنت ہے اور یہ 20 رکعت ہے جن میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو سامعین یہ دیکھ لیجئے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَالتَّرَاوِيحُ إِنْ صَلَّاهَا كَمَذْهَبِ أَبِي حنیفہ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ 20 رکعۃ، کہ تراویح امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں 20 رکعت ہے۔ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسرا حوالہ دیکھ لیجئے، نواب صدیق حسن خان جو اہل حدیث اکابر میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ والمعروف وهو الذي عليه الجمهور انه 20 رکعۃ، کہ معروف بات یہی ہے کہ جس پر جمہور علماء ہیں کہ بے شک تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے، اس بات کو جمہور علماء مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین یہ حافظ زبیر لزئی صاحب اہل حدیث عالم، ان کی یہ تراویح کے مسئلے پر کتاب ہے، اس میں یہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کرتے اور لکھتے ہیں کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ 20 رکعت کا عدد اختیار کیا ہے، لیکن اس پر کسی اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اسے جمہور علماء کا قول قرار دیا ہے، جمہور علماء کا قول قرار دیا ہے۔ یعنی حافظ زبیر لزئی صاحب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت کو جمہور علماء کا قول قرار دیا ہے۔ یہاں سامعین ہم آپ کے سامنے اسی اہل حدیث عالم حافظ زبیر لزئی صاحب کی ایک اور بات نقل کرتے چلیں، لکھتے ہیں کہ ہم تو جمہور محدثین کی تحقیق و گواہی کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر کاربند ہیں، اور اسی پر کاربند ہیں۔ جبکہ سامعین آپ نے دیکھا کہ جمہور علماء تو 20 رکعت تراویح کو کہتے ہیں مسنون، 20 رکعت تراویح کا قول کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں جمہور علماء امت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لکھتے ہیں کہ جی ہم تو جمہور علماء امت کی بات کو مانتے ہیں، ان کی تحقیق کو مانتے ہیں۔ سامعین یہاں پر میں ایک اور شبے کا جواب دیتا چلوں جو اہل حدیث حضرات کی طرف سے عوام الناس کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ائمہ کرام کے درمیان تراویح کے مسنون عدد میں اختلاف ہے، کوئی 36 کہتا ہے، کوئی 38 کہتا ہے، کوئی 48 کہتا ہے، اس طرح کی بات اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جی ائمہ کرام میں مسنون تراویح کے عدد میں اختلاف ہے۔ تو اس شبے اور وسوسے کا جواب بھی سن لیجئے کہ سامعین صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ کرام کے درمیان تراویح کی تعداد کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہم نے نقل کی آپ کے سامنے کہ کوئی بھی صحابی اس بات کا انکار نہیں کرتا تھا کہ 20 رکعت تراویح جب پڑھی جاتی تھی، صحابہ کرام میں اس تعداد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باقی جہاں تک بات ہے ائمہ کرام کی، تو اس کے متعلق بھی آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ائمہ کرام کے درمیان بھی مسنون عدد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں مستحب عدد کے درمیان اختلاف ہے۔ اور اس پر آپ یہ عبارت دیکھ لیجئے، یہ حافظ زبیر لزئی صاحب لائے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ متعدد علماء نے بتایا ہے کہ تراویح کے مسنون عدد میں بہت اختلاف ہے۔ اینی حنفی نے کہا تراویح کے مستحب عدد پر علماء کا اختلاف ہے اور ان کے بہت سے اقوال ہیں۔ سامعین یہاں زبیر لزئی صاحب نے جو عبارت علامہ اینی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی ہے، اس کے ترجمے اور عربی عبارت میں آپ کو مستحب کا لفظ نظر آ رہا ہوگا، مستحب کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی حافظ زبیر لزئی صاحب نے جو اپنی طرف سے بریکٹ لگا کر مسنون کا لفظ لکھا ہے عبارت کے اندر اور دھوکہ دیا ہے،
تو اس بارے میں یہ حضرات مجبور ہیں کہ بغیر دھوکے کے ان کا کام نہیں چلتا۔ تو بہرحال سامعین، ائمہ کرام کے درمیان مستحب عدد میں تو اختلاف ہے، لیکن مسنون عدد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسنون عدد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے چند حوالے رکھے کہ جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہیں اس مسئلے میں بھی اہل حدیث حضرات۔